الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک لڑکے کا واقعہ بھی سنائیں گے جس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے پردے میں رکھے گا۔ ایک لڑکے نے یہ بات مان لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے ایسا کیا کیا کہ آپ جسے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اور پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو بہت اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اور پیارے دوستو، لائک کرنے کے علاوہ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو شخص اسے با پردہ رکھے گا، یعنی پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان شخص نے یہ بات مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر آخرکار وہ وقت آیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ان کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا، جس پر اس کے شوہر نے کہا کہ گزارا کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے تم کو بھی میرا ہاتھ کھیتوں میں بٹانا پڑے گا، یعنی کھیت میں کام کرنے کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی، یعنی اس کو بے پردہ رہنا پڑتا تھا۔ جب اس کے یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، تب تک اس کا شوہر اس کو مکمل بے پردگی تک لے آیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ شوہر نے کہا کہ تم بڑا پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا تجھے پردے یا بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم پاس والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھا دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی تو کرتے ہیں۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تو دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد تیسرا بیٹا بھی گھر میں داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھی، یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جاتی تھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں ہوا تھا وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کے بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور وہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔
بات ہے تو کڑوی لیکن سچی ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے، اونچی رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سفر آسان ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ عورت کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مناسب رویہ۔ بیوی کا غیر مناسب رویہ شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بد زبانی۔ اور نمبر 3، شوہر کو اس کا مقام نہ دینا۔ یہ 3 ایسی عادتیں اور باتیں ہیں یہ جس عورت میں ہوں وہ اس کے شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے، محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ پیارے دوستو، آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، برا وقت انسان کی غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، برا وقت اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ کیسے لاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یاد رکھنا کہ برا وقت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی نظر نہیں آتے، لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ خاص طور پر جو لوگ پردے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یقیناً ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہوگی، اور جس طرح سے ہم نے 3 باتیں، 3 عادتیں ان عورتوں کی بتائی جن کے اندر وہ پائی جاتی ہیں تو ان کا شوہر جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی قیمتی بات جو آپ تک پہنچائی ہے، یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے پیارے دوستو، آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔